فیسوں کا الگ مسئلہ ہے، کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جسے اب یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے، اس کی فیسوں کا الگ مسئلہ ہے۔ یہ پورے موضوعات ہیں۔ تعلیمی نسل کشی ہے جو پیپلز پارٹی کی 16 سال سے صوبے پہ برسر اقتدار حکومت کی زیر سرپرستی جاری ہے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر موضوعات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر ان سارے موضوعات پر الگ الگ تفصیلی گفتگو بھی کریں گے، اعداد و شمار کی روشنی میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت بہت شکریہ۔ لیکن وہ بھی دن پہلے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو جماعت اسلامی کے جو فنڈز ہیں اس کا جو ہے وہ باقاعدہ آڈٹ کروایا جائے۔ ایک فنڈ جو ہے چندے پر چلنے والی جو جماعت ہے وہ اتنے فنڈز کہاں سے لے کر آتی، کس طرح جو استعمال کرے، تو آپ نے کوئی آڈٹ واڈٹ کروا لیا اپنا؟ دیکھیے مرتضیٰ وہاب صاحب سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ شہر کراچی میں لوٹ مار کا حساب دیا جائے، اس میں جو پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں اور پورا ایک نیٹ ورک ہے اب تو، اور سسٹم ایسا ہے کہ جو اسلام آباد میں بھی موجود ہے، صدر مملکت کی صورت میں بھی ماشاءاللہ موجود ہے۔ جو سسٹم پہلے یہاں تھا وہ اسلام آباد میں بھی جا کے بیٹھ گیا ہے۔ صوبے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، اسی طرح کراچی میں بلدیہ پر بھی ماشاءاللہ قابض ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں پھر وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا ایک پورا نظام موجود ہے الحمدللہ۔ ہمارا ہر سال آڈٹ ہوتا ہے اور آڈٹ ہمارا ایگزیکٹو کونسل میں پیش ہوتا ہے جماعت اسلامی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ہر کارکن اپنی جیب سے پیسہ دیتا ہے، اعانت دیتا ہے، معاونت کرتا ہے اور خوشی کے ساتھ کرتا ہے، اور اس میں رقم کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ وہ 50 روپے بھی ہو سکتی ہے اور وہ 5000 اور 50,000 روپے بھی ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کا یہ نظام ہے جس پہ جماعت اسلامی کا پورا یہ جو ہمارا نظام ہوتا ہے، ہماری سرگرمیاں ہوتی ہیں، اسی طرح چل رہی ہوتی ہیں۔ تو مرتضیٰ صاحب، وہاب صاحب، آپ فکر کیجئے اپنے اس پورے کردار کی جو آپ کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے وہ 19 جون کو آپ نے حلف اٹھایا ہے، 1.5 سال ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے 16 مہینے آپ ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، اور اس پورے عرصے کے دوران بھی، اور اب تو آپ ماشاءاللہ بلاول صاحب کے قانونی مشیر بھی ہیں، آپ اسلام آباد میں بھی آپ خاصا وقت گزار کر آئے ہیں۔ سندھ ہاؤس بھی آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سندھ ہاؤس میں دھندا چلتا رہا، کس طرح پیسوں کی بندرباٹ ہوتی رہی PDM 1 PDM 2 کے دوران۔ تو آپ اس کی فکر کیجئے، اور خدا را شہر کراچی اور اسی طرح صوبہ سندھ کی جو جس طرح پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ کا حال کیا ہے، پورے صوبے کا حال کیا ہے، کیا کراچی، کیا لڑکانہ، کیا نواب شاہ، ہر جگہ کی ایک ہی کیفیت ہے۔ تو اس سلسلے میں ایسا کیا ہے کہ آپ کی کوششیں جو آپ نے کی تھی، جو عدالتی محاذ پہ آپ کھڑے تھے، اس میں کچھ سستی آ گئی ہے؟ دیکھیے عدالتی محاذ پر الحمدللہ ہمارے چاہے بجلی کا مسئلہ ہو کہ الیکٹرک کے حوالے سے ہو یا دیگر حوالوں سے، عدالتی محاذ پہ ہمارا الحمدللہ عدالتی محاذ پہ بھی ہم لڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ساتھ ملا کر دھرنے دینا ہو، احتجاج کرنا ہو، گلی محلے میں آواز بلند کرنا ہو، اور پوری حد و کراچی جو ہماری تحریک ہے وہ تحریک بھی جاری ہے۔ تو ہم تو ہر محاذ پر الحمدللہ فائٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ فارم 47 کی پیداوار یا حکمران ہو، ان کے خلاف عدالت جانا ہو، ان کے خلاف ٹریبونلز میں جانا ہو، یا پھر فارم 13 جن پر بلدیاتی انتخابات کے دوران فارم 11 پہلے جو دیا جاتا ہے پولنگ ایجنٹس کو، اور اس کے بعد فارم 13 کے اندر جو تبدیلی کی گئی، اس کے خلاف بھی الحمدللہ ہم اس وقت 14 کیسز ہمارے ٹریبونلز میں چل رہے ہیں، جس کو ہم پوری طرح پرسو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو عام انتخابات کے موقع پر فارم 47 کے بنا کر جہاندہی کی گئی، اس کے حوالے سے بھی ہم عدالتوں کے اندر موجود ہیں، کہ الیکٹرک کے حوالے سے عدالتوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے جس طرح کراچی کے مختلف جو ہے وہ چیزوں کے حوالے سے انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے،
مسائل پیدا کیے ہیں، ان تمام حوالوں سے الحمدللہ قانون جنگ بھی لڑ رہے ہیں، عوام کے درمیان بھی موجود ہیں، اور حق دو کراچی تحریک بھی جاری ہے.